دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے یا رب، دل مسلم کو جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے یا رب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ARYQ ٹی وی لاہور اسٹوڈیو سے پروگرام اتحاد امت لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت پر ایمان ہماری سرشت میں شامل ہے، ہمارے خمیر میں شامل ہے، ہمارے خون میں شامل ہے۔ ہم نے اپنی زبان سے اللہ پر ایمان کا اظہار تو اس وقت کیا تھا جب ہم نے شعور کی آنکھ کھولی تھی، لیکن ہمارے سینے کے اندر جو دل دھڑکتا ہے، اس نے تو اللہ رب العزت پر ایمان کا اظہار اس وقت کر دیا تھا جب ہم ماں کی پیٹ کی اندھیر گھاٹیوں میں تخلیق پا رہے تھے۔ جب دل دھڑکا پہلی مرتبہ تو اللہ پر ایمان کا اظہار تھا۔ ہمارا دل تبھی دھڑکتا ہے کیونکہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یہ اللہ کی اطاعت سے دھڑکتا ہے۔ ہم اس کو روک نہیں سکتے، ہمارا دل پہ کوئی اختیار نہیں ہے۔ میں چاہوں بھی تو جب تک اللہ نے اس دل میں دھڑکن رکھی ہے، نہ میں اس کو کم کر سکتا ہوں، نہ زیادہ کر سکتا ہوں، نہ روک سکتا ہوں، نہ چلا سکتا ہوں۔ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس قدر کامل ایمان ہے دل کا اللہ کی ذات پر۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام، ہم اپنے جوارح کو دیکھیں تو آنکھ کا اللہ پر ایمان ہے تو یہ ہمیں دنیا دکھلاتی ہے۔ زبان کا اللہ پر ایمان ہے تو یہ ہمیں ایک دوسرے سے ہم کلام ہونا سکھاتی ہے۔ سماعتوں کا اللہ پر ایمان ہے تو یہ ہمیں کائنات کی آوازیں سماعت کرواتی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، ایمان کے بعد جو دوسرا درجہ ہے وہ عبادت کا ہے۔ عبادت کیا چیز ہے؟ ہم عبادت کہتے ہیں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کو، لیکن ناظرین کرام عبادت کا جو مصدر ہے وہ عبدہ ہے، اور عبدہ کے معنی کیا ہے؟ غلامی کرنا، اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا۔ اور غلام جو ہوتا ہے اپنے مالک کا جو رزق کھاتا ہے وہ تو کل وقتی غلام ہوتا ہے، وہ کسی خاص اوقات میں یا خاص دن کے لیے غلام نہیں ہوتا۔ تو ہم بھی اللہ رب العزت کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کے سرونٹ ہیں، اس کے سلیو ہیں۔ لہٰذا زندگی کے ہر لمحے میں ہم اللہ کے عبد ہیں اور اس کے غلام ہیں۔ اور غلامی کے معنی و مفہوم میں یہ بات داخل ہوتی ہے کہ وہ اپنے مالک کی ہر وقت جیسے وہ بات کہہ دے اس طرح کو ماننا۔ ایک ہے اللہ کو ماننا، یہ اللہ پر ایمان ہے۔ ایک ہے اللہ کی ماننا، یہ اللہ کی عبادت ہے۔ ناظرین کرام، یہ جو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں، یہ عبادت کے طریقے ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنی عبادات کے طریقوں کا نقشہ بھی ایسا بنایا ہے کہ اس میں بھی اس راستے پر چل کر بھی جو ہمیں منزل ملتی ہے وہ اتفاق کی ملتی ہے، محبت کی ملتی ہے، یگانگت کی ملتی ہے، احساس کی ملتی ہے۔ سب کا دائرہ کار اتحاد اور محبت اور اتفاق ہے۔ ناظرین کرام، آج ہمارے پروگرام کا موضوع بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو اپنی عبادات کا نقشہ بنایا ہے، اس میں ہم کس طرح سے اتحاد کے کانسیپٹ کو اچیو کر سکتے ہیں، اتحاد کی منزل کو ہم اچیو کر سکتے ہیں، اس پر آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں۔ اور گفتگو کرنے کے لیے میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر مفتی محمد عمیر اسلم۔ ماشاءاللہ ملایا یونیورسٹی ملائیشیا سے آپ PhD ہیں، عالم دین ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کی زینت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب گجرانوالہ سے ہمارے مہمان ہیں جناب علامہ مفتی سید محمد فاروق شاہ صاحب سیفی، عالم دین ہیں، PhD اسکالر ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج؟ جزاک اللہ۔ ناظرین کرام، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب پروفیسر وحید الزماں۔ آپ سپیریئر یونیورسٹی میں شعبہ علوم اسلامیہ کے استاذ ہیں اور PhD اسکالر ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، ہمارے پروگرام میں پہلے بھی تشریف لاتے ہیں، آج بھی زینت ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے مزاج ہیں؟ اللہ۔ الحمدللہ۔ ڈاکٹر مفتی عمیر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ
اللہ کی عبادات کا جو نقشہ ہے وہ بھی ہمیں منزل جو دکھاتا ہے انسانوں کے درمیان اتحاد کی، اتفاق کی، محبت کی، مودت کی، احساس کی منزل دکھاتا ہے۔ جب ہم عبادات کے طریقوں کی طرف آتے ہیں، میں طریقے کا لفظ بہت ہی یوں سمجھیں کہ جان بوجھ کر بول رہا ہوں جی تاکہ یہ واضح ہو کہ عبادت تو زندگی کے ہر لمحے میں ہمارے اوپر فائز ہے جی اور عائد ہے۔ یہ جو نماز پڑھتے ہیں ہم دن میں 5 مرتبہ، یہ اس کے سامنے اللہ کی عبادت کا طریقہ ہے۔ اللہ نے ہمیں بتایا کہ اس طرح میرے سامنے غلامانہ انداز میں حاضر ہونا ہے۔ جی اس کے بارے میں جو کلام اللہ ہمیں درس دیتا ہے وہ ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ یہ جو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو، تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ باجماعت نماز کی طرف ایک درس ہے، ایک رہنمائی ہے۔ جی کیا حکمت ہے، کیوں یہ حکم آیا وارکعوا مع الراکعین؟ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، ARYK OTV کا، پوری مینجمنٹ کا۔ ماشاءاللہ آپ ہر پروگرام میں انتہائی فکر انگیز سوالات کو لے کر اور جن چیزوں کی طرف ہمارے معاشرے کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے، آپ اس عظیم کاوش کو سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ آپ کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ فلسفہ تو رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خاں ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جتنی بھی عبادات ہیں، چاہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ایک ہے کسی بھی عبادت کی ظاہری صورت اور ایک ہے اصل اس کی روح، کہ اصل اس کی روح کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کیا پیغام دینا چاہتا ہے، اس سے ہمیں معاشرے میں کیا فوائد پہنچانا چاہتا ہے۔ بالکل میں لفظ جو عرض کر رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں، وہ کہ ہمیں کیا فوائد پہنچانا چاہتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو نماز کا بھی بنیادی طور پہ بہت سارے اس کے مقاصد ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم عبادت میں رکھے۔ ان میں سے جیسا کہ فرمایا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، کہ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی باجماع جو ہے وہ نماز ادا کرو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی احادیث کو دیکھیں، قرآن پاک کی دیگر آیات کو دیکھیں، صف بندی کے حوالے سے، جماعت کی اہمیت کے حوالے سے بہت سارے ہمیں فرامین قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں ہمیں ملتے ہیں، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام میں جماعت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ میں یہاں پر صحیح بخاری شریف کی وہ حدیث لینا چاہوں گا جس کے متعلق معروف حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کبھی کبھی میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں نماز کا حکم دوں، جماعت کھڑی ہو جائے اور پھر میں اپنے ساتھ کچھ ساتھیوں کو لے کر گھروں میں چلا جاؤں اور جو لوگ اپنے گھروں میں نماز ادا کر رہے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، اگر مجھے خواتین کا اور بچوں کا اندیشہ نہ ہو، وہ وہاں پر موجود نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب اس سے اگلے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارک ہیں وہ یہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم اپنے نبی کی سنت پر قائم رہو گے تو ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رہو گے۔ یعنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سنت سے خاص طور پہ جماعت کا حضور ذکر فرما رہے ہیں، اس کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کی پابندی جو ہے وہ امت کے ہدایت کے اوپر ثابت قدم رہنے کی دلیل ہے۔ تو یہ ایک تو ہمیں اس پہلو سے ہمیں جماعت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جماعت اس قدر اہم ہے کہ امت اس وقت تک ثابت قدم رہے گی ہدایت پر جب تک وہ جماعت کو مستحکم پکڑے گی۔ اور اتحاد کا درس بھی ہمیں جماعت سے ہی ملتا ہے۔ جی بالکل، جب لوگ جمع ہوں گے جی تو ظاہر ہے ان میں ایک انسیت پیدا ہوگی، احساس پیدا ہوگا اور دوسرے کے ساتھ محبت اور مودت پیدا ہوگی اور اتحاد کی فضا قائم ہوگی۔ بالکل ایسے اکیلے میں تو اتحاد نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے ہے۔ اب جب جماعت کی اہمیت کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور اہمیت کو واضح کر دیا، پھر اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم صف بندی کرو تو اپنی صفوں کے اندر کسی بھی قسم کا خلا نہ رکھو۔ اگر تم خلا رکھو گے، جس طرح سے ظاہری طور پہ خلا ہوگا اسی طرح تمہارے دلوں کے اندر بھی ایک دوسرے کے لیے نفاق پیدا ہو جائے گا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے صف بندی کو ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہونے کو حضور نے دلوں کی محبت کے ساتھ تعبیر کیا
اور جو خلا ہے اس کو دلوں کے نفاق کے ساتھ تعبیر کیا. یعنی جب ہم جماعت کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جماعت کے ذریعے سے دلوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے. اگر جماعت کے اندر صف بندی کے اندر ہمارے اندر خلا ہوگا تو اس سے دلوں کے اندر نفاق کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، جس طرح سے حدیث مبارکہ میں ذکر کیا گیا. لہٰذا میں نے پہلے جماعت کی اہمیت کو بیان کیا. جماعت کی اہمیت کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اہمیت، اس کے فوائد کیا ہیں، کہ اس سے دلوں کے اندر انسیت پیدا ہوتی ہے، دلوں کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے. جماعت کے لیے جب مسلمان مسجد کے اندر کسی بھی جگہ اکٹھے ہوتے ہیں دن میں 5 دفعہ، تو اس سے ایک تو مسلمانوں کی اجتماعیت کا اظہار ہوتا ہے. اصل تو جو ٹارگٹ ہے، جو ہدف ہے، وہ اس کو اچیو کرنا ہے کہ مسلمانوں کی اجتماعیت قائم ہو اور اجتماعیت سے اتحاد امت کا ایک مظہر سامنے آئے. جی بالکل ایسے ہے. جب اجتماعیت ہوگی تو اتحاد امت ہوگا. جب اتحاد امت کو پیدا کرنے کے لیے، جب اتحاد امت ہوگا تو انسیت پیدا ہوگی، محبت پیدا ہوگی، ایک دوسرے کی خبرگیری کا جذبہ پیدا ہوگا، ایک دوسرے کے مسائل کے حوالے سے ہمیں آگاہی ہوگی اور ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنے کی طرف ہماری طرف پیش قدمی ہوگی. تو اس طرح سے دین اسلام نے نماز کی اہمیت، جماعت کی اہمیت کو بیان کر امت کو متحد کرنے کی کوشش کی ہے اور الحمدللہ یقیناً اس کا عملی مظہر ہماری مساجد میں اس کا نظر بھی آتا ہے. اگرچہ اس میں کمیاں ہیں، ہم اس پہ آگے انشاءاللہ بات کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. شاہ صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں. مفتی عمیر صاحب نے بہت خوبصورت آغاز کیا جماعت کی اہمیت کا اور جماعت کے ہدف کا، کہ اصل جو مقصد ہے وہ اتحاد و اتفاق پیدا کرنا ہے. شاہ صاحب آپ فرمائیے کہ دیکھیں باجماعت نماز پنجگانہ، اس کے لیے حکم ہے کہ ہر محلے کی مسجد میں ادا کی جائے. جمعے کی نماز کے لیے حکم ہے کہ شہر کی ایک ہی سینٹرل ماسک میں ادا کی جائے. عید کی نماز کے لیے مستحب یہ ہے کہ کھلے میدان میں پڑھی جائے. کیا حکمتیں ہیں؟ شکریہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب، ایک تو جو پہلے گفتگو ہو رہی تھی اس میں ایک اجتماعیت اور اس کے بعد ایک امام کے پیچھے جمع ہونا، صحیح، اور ایک ہے ہم سب کا جمع ہونا کہ ہم سب جمع ہوں گے، اور اس کے بعد پیچھے ایک صف بندی ہوگی، ہم کھڑے ہوں گے، یہ ہماری عبادت ہے. ساتھ امام کے پیچھے کھڑا ہونا، یہ ہمیں تصور ملتا ہے کہ ہم اکیلے نہیں، ایک امام کے ساتھ جڑیں گے. وہ ہمیں رکوع میں لے جائے گا تو ہم رکوع میں جائیں گے، وہ ہمیں قیام میں کھڑا کرے گا تو ہم قیام میں ہوں گے. خروج بھی سننے ہی، وہ جو ہے دونوں طرف سلام پھیریں گے تو ہم سلام پھیریں گے، ہم ان کی اقتداء میں رہیں گے. لیڈرشپ کا کانسیپٹ بھی دے دیا. یہ جو ہے نا لیڈر کے، یہ دو، ایک تو ایک یہاں سے یہ سبق ہوا. دوسرا یہ ہے کہ جو گلی گلی میں مسجد بن گئی اور ہر بندے نے مسجد بنا کے وہاں اذان شروع ہوئی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آئیں اور نماز کی طرف آئیں. تو ہر قدم جو مسجد کی طرف اٹھتا ہے لکل خطوۃ درجہ، ہر اٹھنے والا قدم جو مسجد کی طرف ہے وہ بندے کے درجے بلند کر رہا ہے، گناہ معاف کر رہا ہے، رب کا قرب دے رہا ہے. بہت فکر انگیز آپ کا یہ پہلو ہے گفتگو کا. انشاءاللہ مزید اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین کرام، پروگرام اتحاد امت ہے، وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ARYQ TV لاہور سٹوڈیوز ہے اور ہمارا پروگرام ہے اتحاد امت، اور آج اس میں ہمارا موضوع ہے کہ اللہ رب العزت کی جو عبادات کا نقشہ ہے وہ کس طرح سے ہمیں اتفاق و اتحاد کا درس دیتا ہے. جناب پروفیسر وحید الزمان صاحب، آپ کی طرف حاضر ہوں. مفتی صاحب سے میں نے سوال کیا تھا کہ جمعے کی مسجد ایک ہی سینٹرل ماسک میں ہونی چاہیے، مستحب یہ ہے، پسندیدہ یہ ہے، حکم بھی یہ ہے. میں ہمسایہ ملک میں گیا، وہاں ایک ہی دارالحکومت میں صرف ایک مسجد میں جمعہ میں نے آبزرو کیا اور کسی مسجد میں نہیں. تمام لوگ ایک ہی مسجد میں سینٹرل ماسک میں آ کے جمعہ کی نماز ادا کر رہے تھے. اس کی حکمت کیا ہے؟ پہلے 5 نمازوں کے لیے کہا کہ اپنے اپنے محلے کی مسجد میں، جمعے کے لیے کہا کہ ایک ہی مسجد میں جائیں، پھر عید کے لیے کہا کہ کھلے میدان میں جائیں. کیا حکمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہت بہت شکریہ قبلہ استاد محترم، آپ نے ایک مرتبہ پھر مجھے
मदऊ किया और मैं बड़ा इस हवाले से खुश नसीब हूँ कि ये मौजू मेरे हिस्से में आया। जी जी दीन इस्लाम की इबादात का जिस तरह आपने शुरू में तारुफ़ करवाया, एक बड़ा ही खूबसूरत मंज़र ये नज़र आता है कि कुछ चीज़ें सिंबॉलिक हैं, गोया कि वो अगर आप किसी को ना बताएं तो परफॉर्म कर रहे हो ना, तो वो जो हमारे एक्शंस हैं वो बता देते हैं कि दर हकीकत इस वक्त इंसान किस कैफियत में है। जिस तरह हम सलाह की इब्तदा करते हैं, नमाज की इब्तदा करते हैं, दोनों हाथों को बुलंद कर लेते हैं। जी मकसद ये है कि मैं अपने खुदा से इलाहुल आलमीन, मैंने दुनिया से हाथ उठा लिया, अब आपके दरबार में आ गया। मैं अब आपके दरबार में आ गया हूँ। और इस इबादत का ये सिंबॉलिक जो है सबसे बेहतरीन जो आपने वो आय मुबारक तिलावत फरमाई, वरकऊ मार राकिईन, झुक जाना, ये सबसे बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी की अलामत है। और उससे बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी की और अपने आप के सबमिशन का जो एक एक्ट है वो सजदा है। यानी कि सबसे खूबसूरत रुकन जो है नमाज के अंदर वो सजदा है कि यहाँ पर इंसान हर चीज़ से कट ऑफ हो गया है और अपने परवरदिगार वहदहू ला शरीक से उसका जो कनेक्शन है वो बराह रास्त कनेक्ट हो जाता है। सबसे पहले तो हिकमत अमली ये है। दूसरा जो पैगाम है ना, जिस तरह आपने फरमाया कि ये अब क्या सिलसिला है कि पहले मोहल्लों में, मोहल्लों से फिर शहरों में, फिर जामे मसाजिद में, ये सिलसिला बढ़ता चला जाता है। अगर हम तारीख़ का मुताला करें ना तो हमें महसूस होता है कि पहले जो जुमा था ना वो रियासत के अमीर या अमीन पढ़ाया करते थे, जो रियासत की जानिब से मुंतखब। बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, अब भी होना ही ऐसा चाहिए और मैं आना भी उधर ही चाह रहा था। असल में पहले जो खुतबा जुमा होता था वो रियासत का अमीर, अमीन या उस वक़्त का जो मुंतखब वज़ीर या जो भी उस वक़्त ओहदे होते थे वो शख्स पढ़ाता था। पहले पैगाम होता था मुआशरती सतह के ऊपर, बिल्कुल बुनियादी सतह पर एक मोहल्ले का पैगाम देना है। उसके लिए तमाम लोग मस्जिद में आकर जमा होंगे ताकि ये पता लग सके कि मोहल्ले के अंदर क्या मसाइल हैं, किन को सॉल्व करना है, किसके यहाँ क्या मसाला है, उसको देखा जाए। और उसके लिए इमाम मुकर्रर होता था। इमाम उसकी सारी रिपोर्टिंग इकट्ठी करता था। इमाम वो रिपोर्ट इकट्ठी करके जुमे वाले दिन या जुमरात वाले दिन जो है वो अमीर को जाके पहुँचाता था। अमीर उन तमाम मुआशरती मसाइल को देखता था कि कहाँ पर गैप आ रहा है और उस गैप को ख़त्म करने के लिए उस खुतबे के अंदर वो उन चीज़ों को बयान करता था। अगर आप खुतबा हुज्जतुल विदा को देखें, उसमें क्या मामला आते हैं, क्या उसमें वो मामला डिस्कस किए गए जो पहले डिस्कस हो चुके? नहीं, बल्कि उन रवायात और रसूमात को तोड़ा गया। और आपने वो जम्मे गफ़ीर से फरमाया कि आज के दिन किसी गोरे को किसी काले या किसी काले किसी गोरे, अमीर गरीब, ये सारा खुतबा पढ़ें ज़रा। गोया आपने सोसाइटी के इश्यूज़ को उठाया। हमारा मसला आज ये है कि पंजगाना नमाज भी हो रही है, लेकिन जुमे के अंदर जो मैसेज आना चाहिए, होना तो ये चाहिए था जिस तरह आपने फरमाया कि मैंने देखा कि एक जामे मस्जिद है, मैंने जहाँ पर तालीम हासिल की है वहाँ पर 16 मसाजिद थी। क़िबला उस्ताद मोहतरम, उन 16 मसाजिद में से सिर्फ एक में जुमा हुआ करता था। बिल्कुल, पूरा गांव इकट्ठा होता था उस जामे मस्जिद के अंदर। और मैंने कभी भी उस मस्जिद के अंदर, जिस तरह हम रोज़े के फज़ाइल, मैं समझता हूँ कि दीन इस्लाम की तरफ से बल्दियाती निज़ाम था। ये एक ऐसा सिस्टम था कि गली मोहल्ले के लोग एक मस्जिद में इकट्ठे हों 5 मरतबा, अपने दुख दर्द बांटें, एक दूसरे के साथ तारुफ हासिल हो, फिर उस तारुफ के दायरे को एक्सपेंस किया जुमे के ज़रिए से कि जो दूसरे मोहल्लों के लोग हैं वो भी सेंट्रल मॉस्क में आ जाएं। और सिर्फ जुमे तक नहीं, हाँ जी, इसमें जो अमीर होता था उसको पता होता था ये फ़लाँ मोहल्ले से शख्स आया और इसका ये मसला है। हाँ, उसके पास पहले से रिपोर्टिंग होती थी। और फिर वो हज़रत उम्मे अतिया की वो जो रवायत है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ईद की नमाज के लिए आप जा रहे थे, आपने फरमाया ख़वातीन को भी लेकर आओ, बच्चों को भी लेकर आओ। गोया एक तो इस्लाम में इज्तमाइयत का जो कॉन्सेप्ट है उन सबको वहाँ पर जमा करना था। उसका मकसद ये था कि सारे वहाँ पर जमा हों और एक हाकिम के मातहत हों। आज हमारा ये थोड़ा सा गैप आ गया है कि हमारे आइम्मा कराम मसाजिद के मोहल्ले से बेचारे ना आशना हैं, वो उस तरह उन चीज़ों को, मामलात को इकट्ठा नहीं कर पा रहे। और ना ही रियासत की तरफ से कोई ऐसा काम किया जा रहा है कि मसाजिद के खुतबे या उनके अंदर अपने नुमाइंदों को वो भेजकर इन तमाम मैंने हाँ जी इस पे आना था कि हमारे जुमे के खुतबात जो हैं वो उसमें क्या मजमून होना चाहिए। वज़ू और गुस्ल के मसाइल इशू नहीं है जुमे के खुतबे का, ये तो इशूज़ सोसाइटी के डिस्कस होने चाहिए, उनमें कहाँ गैप है, जैसे आपने बिल्कुल शास्त्र में आया था। मुझ साहब, चूँकि इबादत के तरीक़ों में या इबादत में हमने नमाज से बात शुरू की, आगे बढ़ते हैं रोज़े की तरफ। जी, रोज़ा भी
بہت ہی خوبصورت عبادت ہے، بلکہ روزے کے بارے میں اللہ رب العزت کا جو ارشاد ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، جی روزہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. جی کیونکہ انسان کسی کو نہیں بتاتا، وہ صرف یا مجھے پتا ہوتا ہے، اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، یا میرے بندے کو پتا ہوتا ہے کہ اس عبادت میں ہے. ایک ہے رمضان کے روزے، ایک ہے نفلی روزے. جی یہ جو اللہ رب العزت نے عائد کیے ہیں، اس کا کلام اللہ میں جو مقصد بیان کیا ہے لعلکم تتقون، جی تاکہ تم متقی بن جاؤ. جی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس تقوی کے اندر بھی بیٹوین دا لائنز جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ کہیں یاد رکھنا جب تم بھوکے ہوگے نا جی تو تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تمہارے افطار کے وقت تو 12 کھانے تمہارے سامنے ہوں گے، لیکن تمہاری سوسائٹی میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گھر میں 12 مہینے فاقہ رہتا ہے. جی وہ ایک طبقہ بن گیا ہے، اس طبقے کو ہم نے اوپر لانا ہے. دوبارہ اتحاد کی طرف تمام بنیادی حقوق کے اعتبار سے مساوات اللہ رب العزت نے قائم کی ہے. جی روزہ اور روزے کی عبادت ہمیں کس طرح سے احساس انسانیت کا اور اتحاد انسانیت کا درس دیتی ہے. ڈاکٹر صاحب قبلہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف فرمان ہے کہ یہ جو مہینہ ہے شہر المواسات ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے. حضرت سلمان فارسی سے معروف یہ تفصیلی خطبہ ہے جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ ماہ رمضان کی آمد سے قبل ارشاد فرماتے تھے ماہ رمضان کی اہمیت کے حوالے سے. اور اس میں جو بنیادی جملہ ہے کہ یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، احساس کا مہینہ ہے. ہم ماہ رمضان میں دیکھتے ہیں کہ پوری جو امت ہے وہ متحد ہو جاتی ہے. وہ کس طرح سے؟ ایک تو ہے کہ جب ہم کھانا کھائیں گے اس وقت اکٹھے وہ احساس وہ بالکل ایسا ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ امیر کے پاس ہر طرح کے وسائل ہیں، مختلف انواع و اقسام کے اس کے پاس کھانے موجود ہیں، دیگر ایام میں دیگر مہینوں میں جب اس کا دل کرتا ہے وہ کھانا کھاتا ہے، جب اس کا دل کرتا ہے وہ پی لیتا ہے، دیگر مشروبات کو استعمال کرتا ہے. لیکن جو غریب ہوتا ہے وہ ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے، پھر اس کا دوسرا وقت رات کو اس نے کھانا کھانا ہوتا ہے. تو جب ماہ رمضان دیکھتے ہیں، ماہ رمضان کے اندر امت ایک پلیٹ فارم پہ ہوتی ہے. یعنی چاہے کوئی امیر ہے چاہے وہ غریب ہے، سب کا ڈیوریشن، سب کی جو ٹائمنگ ہے وہ کھانے پینے کی وہ ایک ہوتی ہے کہ آپ نے سحری کے وقت کھانا ہے، سحری سے پہلے، اور آپ نے پھر بوقت افطار جو ہے وہ روزہ افطار کرنا ہے. اس میں امیر غریب سارے کے سارے وہ ایک ہی ٹائم میں ہمیں مظہر یہ نظر آتا ہے اتحاد امت کا. ایک تو اس میں اتحاد امت یہ تو ہے جو ظاہری طور پر نظر آتا ہے، جی جو باطنی طور پر اس کا ہدف ہے، جی جو مقصد ہے، جی وہ تو مفتی صاحب یہ ہے نا کہ طبقات نہ پیدا ہو جائیں، ایک غریب اور امیر طبقہ نہ پیدا ہو جائے. جی اس تفریق کو مٹانے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ عبادت رکھی ہے کہ بھوک سے تمہیں اس طبقے کی بھوک کا اندازہ ہونا چاہیے جی جو 12 مہینے بھوک. بالکل ایسے ہے. میں کیونکہ ہمارا پروگرام اتحاد امت ہے، جیسے آپ نے سوال میں فرمایا، جہاں ورکعوا مع الراکعین ہے اور وہاں ہم روزہ بھی دوسرے روزہ داروں کے ساتھ رکھ رہے ہوتے ہیں، تو یعنی یہ روزہ بھی اتحاد امت کا ایک عظیم مظہر ہے. اب ہم ہمدردی کے حوالے سے جب دیکھتے ہیں تو جیسے نماز کا بنیادی جو مقصد بیان کیا گیا وہ امت کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہے، اکٹھا کر کے مسجد میں، جامع مسجد میں ایک یونٹی کی صورت میں ہمیں متحد کر کے ایک دوسرے کے احوال سے باخبر کرنا ہے. اور روزے کے اندر بھی اس احساس کو پیدا کرنا ہے کہ جس طرح سے امیر وہ جب بھوک اور پیاس کے اندر سے گزریں گے، ان کو جب وہ تکلیف ہوگی، وہ احساس دلانا مقصود ہے کہ یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے. اس میں جو غریب ہے، جن کے پاس کھانا پینا میسر نہیں ہے، ان کے لیے کیا تم نے کرنا ہے کہ تم نے اپنے اندر یہ احساس پیدا کرنا ہے کہ ہم نے ان کی مدد کرنی ہے. اور ڈاکٹر صاحب قبلہ، پھر ماہ رمضان جب ختم ہوتا ہے، پھر عید کا موقع آ جائے تو جس کو ہم صدقۃ الفطر کہتے ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ یہ تمہارے جو روزے کے اندر جو اعمال، جو کمیاں کوتاہیاں ان کا کفارہ ہے. اور ایک حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا یہ غربا مساکین کو اپنے ساتھ خوشیوں میں شریک کرنے کا ذریعہ ہے. وہاں بھی اتحاد ہے. وہاں بھی اتحاد ہے. یعنی ہم دین اسلام کی عبادات کا حسن یہ ہے کہ وہ پوری امت کو، امت کے اندر سے تفریق کو ختم کر کے پوری امت کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آتا ہے. جی بہت خوبصورت آپ نے صدقہ فطر کا بھی صدقہ فطر بالکل یہ بھی اسی طرف لے کے جی بالکل. ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے کہ ہماری عبادات کی جو اصل روح ہے وہ بھی احساس انسانیت کی ہے اور اتحاد انسانیت کی ہے. وقفہ ہے، ایک مرتبہ پھر پروگرام اتحاد امت میں چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ARYQ TV لاہور اسٹوڈیوز ہے
اور ہمارا پروگرام ہے اتحاد امت۔ جناب فاروق شاہ صاحب، نماز کی بات بھی ہو گئی مختصراً، روزے کی بات بھی ہو گئی کہ اس کی بھی اصل روح اتحاد انسانیت، احساس انسانیت ہے۔ میں سمجھتا ہوں زکوٰۃ کا تو بنیادی طور پر اول و آخر مقصد ہی یہ ہے کہ طبقات کو ختم کرنا، امیر غریب نہ رہے، غربت پہ دین اسلام کا کمپرومائز نہیں ہے، بنیادی حقوق ہر انسان کو ملنے چاہیے۔ تو ارشاد فرمائیے، زکوٰۃ کی جو عبادت ہے یہ کس طرح سے غریب اور امیر طبقے کو بیلنس کرتی ہے؟ انفاق اور زکوٰۃ، یہ دو راستے اللہ رب العزت نے کیا خوبصورت دیے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس طرح ہے کہ اس وقت جو انحطاط ہے، جی، کمزوریاں ہیں اور امت بٹ گئی ہے، ہمدردی ختم ہو گئی ہے، انسانیت برائے نام باقی ہے یا نہ ہونے کے برابر۔ جی، اس کی اصل ایک وجہ لا علمی بھی ہے، جہالت بھی ہے۔ جب ہم معاشرے کو علم کی طرف لائیں گے، علم پھیلائیں گے، علم دیں گے، تو ہمیں پتہ ہوگا کہ بھائی ہم نے کھا لیا پی لیا، اور اس کے بعد جو غریب نہ کھا سکے، نہ پہن سکے، اور جن کے پاس رہنے کو نہیں، چھت نہیں، وہ کس تکلیف میں ہیں۔ بالکل۔ اب وہ اگر ان کے پاس وہ سرکار کا مبارک اسوہ نہیں ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تو سرکار کا جب اسوہ ان کے پاس نہیں ہے تو اس لیے وہ زکوٰۃ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتے، حساب نہیں لگاتے، غریبوں کا حق دیتے نہیں ہیں۔ اور یہاں اگر کچھ وقت دیا جائے تو میں پیچھے ایک حدیث کی طرف جاؤں گا۔ حضرت سرکار دو عالم علیہ السلام نے عشری قبیلے کو بلایا اور ان کو بلا کر کہا کہ جو لیول آپ لوگوں کا ہے علم کا، جو آپ کی سطح ہے، جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں لوگوں کا علمی لیول وہ نہیں ہے۔ اب جب علمی لیول وہ نہیں ہے تو حدیث کے لفظ ہیں لا یفقہون جیرانہم ولا یعلمونہم، آپ نے ان کو نہ پڑھایا، نہ ان کو اپنے لیول پر لے کر آیا، اپنے ہمسائیگی میں، ہمسائے میں جتنے آپ کے ساتھی رہتے ہیں ان کو۔ تو اس وجہ سے میں آپ کو سزا دوں گا بالعقوبتی فی داری دنیا، دنیا میں ابھی سزا دوں گا، اللہ اکبر، کہ آپ نے خود پڑھے ہیں، خود زکوٰۃ دیتے ہیں، خود عمل والے ہیں، خود چلتے ہیں، ان میں جہالت ہے اور وہ لوگ اس طرف آ نہیں رہے، تو اس پر سزا بنتی، آپ لوگوں کا، آپ اہل علم میں، آپ پر سزا بنتی۔ تو انہوں نے حضور سے مہلت مانگی، ہمیں 1 سال مہلت دے دیں، اللہ اکبر۔ 1 سال کے بعد یہ جو فرق ہے نا ہم ختم کر دیں گے۔ جب اگلا سال آیا، اس سال انہوں نے اپنے علم کے ذریعے سے جو لوگ عمل میں سستی دکھا رہے تھے، جو لوگ زکوٰۃ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہے تھے، جو اعمال صالحہ کو اپنے اوپر اس طرح یعنی کمزور تھے، وہاں پورے کا پورا معاشرہ ایک جیسا، پورا قبیلہ ایک جیسا ہو گیا۔ وہ تو تھے ہی تھے، انہوں نے جو کمزور تھے ان کو بھی اپنے ساتھ ایک جیسا کر لیا تھا۔ تو یہاں سے ایک سبق ملتا ہے کہ اگر علم ہمارے پاس موجود ہو اور پھر اس کے بعد سرکار کا اسوہ موجود ہو، تو پھر یہ جتنی بھی کمیاں ہیں درمیان میں امت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ ہم اپنی جیب سے جب زکوٰۃ دینے لگتے ہیں تو سمجھتے ہیں ٹیکس ہے۔ یہ شریعت نے ہمارے اوپر فرض رکھی ہے اور ہمارے اوپر ہمارے مال میں غریب کا حق موجود ہے۔ جب نہیں دیں گے تو ہم غریب کا حق ماریں گے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس مال سے جب غریب پر خرچ کریں تاکہ غریب کھائے پیے رہے۔ وہ جو طبقات ہیں نا جی، آپس میں انسیت پیدا ہوگی، جو طبقات بن گئے ہیں، امیر غریب چھوٹا بڑا، اور اس کے بعد اس کی نفی ہاں وہ نفی ہو جائے اور وہ ایک ہی ہم پلا ہو جائیں، برابر ہو جائیں۔ پھر ایک اور مسئلہ ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی بندہ محروم رہتا ہے نا، وہاں چوری آتی ہے۔ جی جی، محروم رہتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے نا جو ہے ظلم کی طرف جاتے ہیں۔ ہاں، وہ معاشرہ جو ہے نا پھر بے اعتدالی کا محبت شکار کا ہوتا ہے۔ معاشرہ نہیں رہتا، جی، معتدل اور محبت اور انسیت باقی نہیں رہتی۔ تو زکوٰۃ حقدار تک نہ پہنچنے کی وجہ سے یہ جو ہے نا رستے بھی کھلتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ جناب پروفیسر وحید عثمان صاحب،
ہمارے پروگرام کا اختتامی وقت ہے اور ہمارا ایک عبادت جو حج کی عبادت ہم نے اس پہ مختصراً گفتگو کرنی ہے کہ وہ کس طرح سے ہمیں اتحاد کی طرف لے کے جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حج کا ظاہر و باطن ہی اتحاد امت کا درس دیتا ہے کہ پہلے اپنے ملک میں، اپنے شہر میں، اپنے گاؤں میں نماز پڑھ لیں، پھر شہر میں جمعہ کی نماز پڑھ لیں، پھر عید کی نماز اور ذرا دائرہ ایکسپینڈ کر لیں، اور پھر سال کے بعد اللہ رب العزت نے قوموں کو بلایا، آئیں اب میرے گھر میں۔ اب بین الاقوامی فضا پیدا ہونی چاہیے اتحاد امت کی۔ ایک ہی لباس احرام، ایک ہی بیت اللہ جس کا طواف، یہ جو احرام ہے اس میں کیا حکمت ہے؟ اپنے اپنے لباس میں کیوں نہیں ہم طواف کر سکتے؟ جو خاص طور پہ حج اور عمرے کا نفلی طواف تو ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا ہی خوبصورت امتزاج ہے کہ نماز اور حج ان دونوں عبادات کے اندر ایک چیز کامن ہے۔ جی، نماز میں دیکھیں تو سب لوگ ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اور انہوں نے جس طرح وہ شعر فرمایا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ کو بندہ نواز۔ ایک تو اس نے وہ سارے فرق ختم کر دیے، صحیح، جو طبقاتی نظام، میری ذات، میرا عہدہ، میرے کپڑے، وہ سب ختم کر دیے۔ جی، یہی چیز جب بارگاہ الہی میں آئیں گے نا تو وہاں پر نہ کوئی طبقہ دیکھا جائے گا، نہ وہاں پر ذات دیکھی جائے گی۔ دو سفید چادریں ہیں، ایک تو پہلے یاد آ جاتی ہے کفن کی، آخرت کی یاد آ جاتی ہے، اس کے بعد اتحاد کی یاد آ جاتی ہے۔ یعنی کہ دو چادروں کے اندر کیا معلوم کہ یہ جرنیل ہے، کیا معلوم یہ فوجی ہے، کیا معلوم یہ مولوی ہے، کیا معلوم یہ عام شخص ہے۔ تو اتحاد امت کا سب سے بڑا درس جو ہے نا ان دو چادروں کے اندر مضمر ہے۔ اور صرف یہ نہیں، اب آپ دیکھیں کہ ایک ہی دائرے کے اندر سب گھوم رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ امراء لوگ ہیں، جس طرح ہم آج بھی دیگر مذاہب میں دیکھتے ہیں کہ جب خاص وہ اپنی عبادت گاہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر دوسرے لوگوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، پیچھے کر دیا جاتا ہے، جو چھوٹا طبقہ ہوتا ہے، اور ان کو اچھوت سمجھا جاتا ہے کہ ان کو چھو بھی کوئی نہیں سکتا۔ دین اسلام نے یہ تمام رسومات نماز سے لے کر حج تک بالکل کہیں کسی کو پیچھے نہیں کیا، بالکل برابر کھڑا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا وہ دور مبارک یاد کریں، جب دائیں جانب جناب صدیق اکبر ہوں گے دو چادروں میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے، اور ساتھ بلال حبشی ہوں گے۔ یہ وہ اتحاد امت کا درس تھا کہ جس نے ان دو چادروں کے اندر ہمیں بیان کیا۔ مکمل اطاعت اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بندگی چھلکتی ہے اس کے اندر۔ اور اگر آپ پیچھے زکوٰۃ کا نظام لے لیں، آپ روزے کا نظام لے لیں، کسی بھی نظام کو اٹھا لیں، تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہاں پر جو طبقاتی نظام معاشرے کے بنا ہوا ہے وہ کولیپس ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہی عربوں کے اندر جو ہے ایک چیز موجود تھی کہ وہ کہتے تھے ہم سب کچھ ماننے کو تیار ہیں، لیکن ان غلام زادوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہم بیٹھیں گے تو امراء کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ ہمیں عہدہ دیں، سرداری دیں، ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم تھا کہ آپ نے سب کو برابر رکھنا ہے، تو حج ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو یا روزہ ہو۔ روزے کے حوالے سے اگر 1 منٹ وقت ہو تو میں وہ واقعہ مجھے یاد آ گیا، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر گیپ موجود ہے کہ ہم نے تربیت کا وہ پہلو چھوڑ دیا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا جب سیٹ پر بیٹھے نا تو اس کو وہاں پر کھڑا وہ شخص جو غریب ہو اس کی بھوک کا احساس ہو، کچھ ایسی تربیت کرو اس کی۔ اس وزیر نے کیا کیا، اس بادشاہ کے شہزادے کو لیا اور کچھ دن کے لیے کڑی مزدوری میں ڈال دیا، اس کے وہ شہزادے والا لباس اتار کے غریبوں والا لباس دیا، صبح شام بھوک میں رکھا، اور تپتی دھوپ میں جب وہ 6 ماہ بعد بادشاہ ملا تو اس کی شکل بگڑی ہوئی، کالا سیاہ اور جناب کمزور ترین شخص۔ اس نے کہا یہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا حال کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ یہ جب تخت پہ بیٹھے گا نا تو اس کو مزدور کی بھوک کا آئیڈیا ہو جائے گا۔ تو ہمارا دین تو یہ درس دیتا ہے، اسی لیے یہ روزے کا مقصد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم اس تقوی تک پہنچ جاؤ جہاں پر جانا مقصود ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، بہت خوبصورت گفتگو آپ نے کی۔ شاہ صاحب گجرانوالے سے آپ تشریف لائے، بہت شکریہ۔ جناب پروفیسر صاحب آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ دین اسلام کی تمام عبادات کا نقشہ اور اس کی روح جو ہے وہ اتحاد امت کا درس دیتی ہے، اتحاد انسانیت کا درس دیتی ہے، احساس انسانیت کا درس دیتی ہے۔ جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ اللہ رب العزت کے دین میں، دین اسلام میں سب سے پہلے انسانوں کو لوکل باڈی کے طور پر بلدیاتی نظام جسے ہم کہتے ہیں اس میں جوڑنا چاہا۔ ہر مسجد میں
نماز پنجگانہ کے ذریعے سے، پھر اسی دائرے کو ایکسپینڈ کیا، پھر جمعہ کی نماز سینٹرل ماسک میں، ایک شہر کی سینٹرل ماسک میں سب کو جمع کیا کہ اپنے اپنے مسائل لے کر وہاں آئیں، اور امام جمعہ کی مسجد کے امام کے لیے یہ طے ہے، لازمی ہے کہ وہ ان کے مسائل کا نہ صرف تذکرہ کریں بلکہ حل پیش کریں۔ اور اس کے بعد حج کے موقع پر اللہ رب العزت نے ہر ملک سے، ہر رنگ کے اور ہر لباس کے ساتھ قوموں کو بلایا کہ آج بیت اللہ کے اپنے مرکز کے گرد جمع ہو کر تم بین الاقوامی پیغام لے کر جاؤ گے اور دشمنان اسلام کو دکھاؤ گے کہ ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، ہمارا ایک ہی لباس ہے، ہمارا ایک ہی کعبہ ہے، ہمارا ایک ہی نعرہ ہے لبیک اللہم لبیک، اور اس کے علاوہ کوئی نعرہ نہیں ہے، ہم ایک خدا پر اور اس کی وحدت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور یہ اتنا مضبوط نعرہ ہے جس کو سن کر اور جس کے اثر آفرینی سے دشمن پاش پاش ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام، صرف تقاضا اس بات کا ہے کہ اس میں وہ روح، وہ تڑپ ہونی چاہیے، ظاہری دکھاوا یا ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ عبادات اسی وقت اپنی اثر آفرینی دکھائیں گی جب اس میں خشیت ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے، اور وہ بنیادی مقصد ہماری آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ناظرین کرام، آج کا پروگرام اتحاد امت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم